آج ویو 360 میں افغانستان سے غیر قانونی طور پر پاکستان آنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وزیر داخلہ بلوچستان. جو بھی بارڈر کے حوالے سے غیر قانونی طور پر میں سمجھتا ہوں پاکستان آنے کی کوشش کرے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو قانون کے حوالے کیا جائے گا. مرگی کی بیماری تکلیف دہ ضرور ہے، مگر آپ کی معمول کی زندگی کا اختتام نہیں. آپ کی صحت لائف 360 میں. اور صحرا میں صرف سراب نہیں بلکہ حسین جھیلیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو لے جائیں گے تھر کی انوکھی جھیلوں کی سیر پر. اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ 200 سے زیادہ جھیلیں ہیں، اور یہ سب جو ہم موجود ہیں یہ یہاں کی سب سے خوبصورت جھیل ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. کابل ایئرپورٹ پر گزشتہ روز کے حملے کے بعد مزید حملوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر مختلف ممالک کا انخلاء اس وقت متاثر ہو رہا ہے. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ فرینک مکینزی نے کہا ہے کہ دہشت گرد مزید حملے کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اضافی سیکیورٹی اقدامات کریں. کابل ایئرپورٹ کے باہر جمعرات کو ہونے والے دھماکوں میں ہلاک افغان شہریوں کی تعداد 90 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہیں. حملے میں کم از کم 13 امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں. دہشت گرد تنظیم داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. صدر بائیڈن کل امریکی قوم سے اپنے خطاب میں کہہ چکے ہیں کہ داعش خراسان کی تنظیم کی قیادت، اس کی تنصیبات اور اثاثوں کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے امریکی کمانڈروں کو حکم دے دیا ہے. افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر مزید تفصیلات کے لیے ہم بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی پاکستان اور افغانستان کے لیے بیورو چیف عائشہ تنظیم سے. عائشہ، جنرل مکینزی طالبان سے اضافی سیکیورٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں. کابل میں سیکیورٹی کی صورتحال ہے کیا؟ تھینک یو. جو کابل میں اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اضافی سیکیورٹی جس کا مطالبہ طالبان سے کیا جا رہا تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے. تو ابھی میں نے چند لمحے پہلے ہی ایک چھوٹی سی ویڈیو ٹویٹ کی ہے. کابل ایئرپورٹ کی شکل بالکل بدل گئی ہے. وہ جو ہزاروں لوگ اس کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے کہ کسی طرح اندر داخل ہو جائیں، تمام راستے پیک تھے، تمام انٹرنسز پیک تھیں، وہ ختم ہو چکی ہے. اوور نائٹ یعنی راتوں رات طالبان نے اس پورے علاقے کو، کچھ لوگ تو دھماکے کے بعد خود ہی واپس چلے گئے تھے خوف و ہراس کی وجہ سے، اور جو بچے تھے ان کو طالبان نے راتوں رات واپس بھیج دیا ہے گھروں کو. اور اب جو کابل ایئرپورٹ کے آس پاس کا علاقہ ہے وہ تقریباً خالی ہے. طالبان نے اپنا سیکیورٹی پیریمیٹر تھوڑا آگے کر دیا ہے، اور اب چاروں طرف انہوں نے اپنی چیک پوسٹ بنا دی ہیں، اور ان چیک پوسٹ سے وہ کسی بھی اجازت کے بغیر یا ان آتھورائزڈ کسی بھی نہ گاڑی کو گزرنے دے رہے ہیں. پیدل چلنے والوں سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے راستے سے واپس چلے جائیں. تو اس وقت کابل ایئرپورٹ کی شکل اس سے بالکل مختلف ہے جو کل دھماکوں سے چند لمحے پہلے تک تھی. تو عائشہ، دھماکوں کے بعد ہسپتالوں کی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ کورونا کی وجہ سے طبی سہولتیں تو شاید پہلے سے ہی کم تھیں. طبی سہولتوں کے علاوہ ویسے بھی لڑائی کی وجہ سے یہاں پہ زخمی جو آئے ہوئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے طالبان کا جو پورا افغانستان پہ قبضہ تھا وہ تو آخری 10 دنوں تک بہت تیزی سے ہوا، تو ہسپتال پہلے ہی بہت بھرے ہوئے تھے. لیکن حملے کے فوراً بعد جو چند ہسپتال جو اس قسم کے زخمیوں کا علاج کرتے ہیں، جیسے ایک اٹالین این جی او کا ہسپتال ہے ایمرجنسی جو جنگ میں زخمی ہونے والوں کا علاج کرتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام رات انہوں نے سرجریز کی ہیں، اور ان کا سٹاف، ان کی شفٹ ختم ہوتی تھی اور وہ والنٹیرلی اپنی مرضی سے واپس آ جاتے تھے، اور وہ فل کیپیسٹی پر چل رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے 90 افراد کم از کم کی ہلاکت کی اطلاع ہے، اس سے بہت زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. کم از کم 150 زخمی ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ زخمیوں میں سے کرٹیکل صورتحال کتنوں کی ہے. تو اس وقت ہاسپٹل فل کیپیسٹی پر ہیں. تو طالبان کے کنٹرول کو اب داعش سے خطرہ ہے کیا؟ کیونکہ مختلف حلقوں میں اب طالبان اور داعش کے درمیان لڑائی کے خدشے پر بھی بات ہو رہی ہے. جی، طالبان اور داعش کے درمیان شروع سے ہی ایک تنازع تو چلا آتا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں افغانستان کے داعش گھسنے کی کوشش کر رہی تھی اور طالبان کا قبضہ تھا، تو دونوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور گزشتہ سالوں میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں.
یہ جو حملہ تھا اس کو داعش نے قبول کیا ہے اور طالبان نے اس کی شدید مذمت کی ہے، بلکہ آج انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ وہ حملے میں ہلاک ہونے والوں کو شہید بھی کہا ان کے ایک آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نے، اور کہا کہ ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں جمعے کی نماز کے بعد۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اب طالبان اور داعش کا جو تنازع ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اب چونکہ طالبان نے دنیا کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ افغانستان میں سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں، تو اب ایک یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر داعش اس کے بعد بھی کوئی حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو طالبان کے دعووں پر ایک بہت سیریس سوال اٹھے گی۔ بہت بہت شکریہ عائشہ تنظیم ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ افغانستان میں جو سچویشن ہے، حالیہ ماہ میں ہونے والی لڑائی اور عدم استحکام کی وجہ سے اس وقت افغانستان میں تقریباً 4 سے 5 لاکھ افراد اندرون ملک کی بے گھری کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق ملک کی نصف آبادی کو امداد کی ضرورت ہے۔ تقریباً 50% بچے غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو جگہ دے، مگر اب تک اس سلسلے میں اسلام آباد کی طرف سے کوئی واضح جامع حکمت عملی نہیں آئی۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی 2 اہم سرحدی گزرگاہیں ہیں، صوبہ بلوچستان میں چمن اور خیبر پختونخوا میں تورخم۔ چمن کے مقام پر بارڈر کتنا مصروف ہے، اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں مرتضیٰ ظاہری سے۔ مرتضیٰ، طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد کچھ دن یہ بارڈر بند ہو گیا تھا، پھر کھل گیا، اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ آپ نے کیا دیکھا وہاں؟ جی بالکل، جو چمن کے مقام پر پاک افغان سرحد ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں دونوں جانب جو ہے آنے اور جانے کے لیے، چونکہ جو کابل ایئرپورٹ ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے لوگ جو ہے اتنے زیادہ نہیں نکل رہے ہیں افغانستان سے، تو اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو رش ہے وہ زیادہ پاک افغان سرحد جو چمن کے مقام پر ہے اور اسپن بولڈک کے مقام پر، وہاں پر لوگ زیادہ ان کا رش ہے۔ وہاں سے جو لوگ افغانستان سے پاکستان آئے ان سے ہماری بات ہوئی، ان میں سے بعض کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ قندھار میں رہتے ہیں اور ان کے پاس جو قندھار کے دستاویزات ہیں، جو سرکاری شناختی کارڈ ہے افغانستان کی، وہ ہی جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں اور وہ دستاویزات دکھا کر پاکستان کے علاقے صرف چمن تک ہی محدود رہ سکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ وہاں سے آنے والے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اسپن بولڈک کے مقام پر اور ویش منڈی کا جو علاقہ ہے افغانستان کا وہاں پر موجود ہیں، جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو، لیکن انہیں وہاں سے واپس بھیجا جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس دستاویزات موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پاک افغان سرحد جو چمن کے مقام پر ہے اس پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بہت سارے ایسے لوگ جو افغانستان کے باشندے ہیں، پاکستان میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واپس اپنے ملک کی جانب جائیں، تو دونوں جانب جو ہے بہت زیادہ رش ہے، کیونکہ جو کابل ایئرپورٹ ہے وہاں سے لوگ نہیں جا سکتے، باہر نہیں نکل سکتے ملک سے، تو زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان میں جو سرحدیں ہیں تورخم اور چمن کے مقام پر وہاں سے آنے کی کوشش کرے۔ تو سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس مرتضیٰ؟ جی بالکل، جو چمن کی سرحد ہے وہاں پر پاکستان کی جانب سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، اور جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں وہ صرف جو ایک تذکرہ جسے کہتے ہیں، وہ ایک دستاویز ہے افغان حکومت کی جانب سے ان کے پاس، اور وہ قندھار کے لوگ ہیں وہی جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ دستاویز چیک کر کے انہیں پاکستان میں داخلہ دیتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کاروبار کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو مریض ہیں وہ بھی پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی انتہائی سخت ہے، اور انہیں وہاں پر جو ہے سخت چیکنگ کے ساتھ، ان کے دستاویز کو چیک کرنے کے ساتھ، اسکیننگ کے ساتھ جو ہے پاکستان میں چھوڑا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہماری حکام سے بھی بات ہوئی ہے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو سے جب ہماری بات ہوئی، ان سے ایک انٹرویو ہم نے جب کیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب 40 سال قبل جب افغانستان میں صورتحال خراب ہوئی، جنگ ہوا، تو اس وقت لوگ بہت زیادہ آئے، لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہے، اور جو سرحد ہے وہ مکمل طور پر باڑ لگا دیا گیا ہے، کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے وہ جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے جی بہت شکریہ مرتضیٰ آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ مرتضیٰ کی وزیر داخلہ بلوچستان سے بھی بات ہوئی، اور بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو سے بلوچستان میں جو اس وقت سیکیورٹی میجرز کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، مرتضیٰ نے جو ہمیں کچھ اس کا بریف دیا، اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں ان کے اس انٹرویو میں۔
अभी वो दौर नहीं रहा। उस दौर को तकरीबन 30-40 साल गुजर गए जब महाजरीन आ रहे थे। उस टाइम बाकायदा कोई मैकेनिज़्म, कोई सिस्टम नहीं था। अभी हमने अपने बॉर्डर को फेंस किया है, फेंसिंग तकरीबन मुकम्मल होने को है। हमने वहाँ अपने साइंटिफिक मशीनरीज लगाए हैं, हमारे वहाँ तमाम सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं जी सबको स्कैन कर रहे हैं। तो जो भी बॉर्डर के हवाले से गैर कानूनी तौर पर मैं समझता हूँ पाकिस्तान आने की कोशिश करेगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको कानून के हवाले किया जाएगा। इस टाइम अफगानिस्तान के हालात में एक ड्रामाई तब्दीली आई है। एक हुकूमत गई और दूसरी हुकूमत आ गई है, तो इससे ज़ाहिर है हमारे बॉर्डर एरियाज़ पर ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन गुज़िश्ता रिफ्यूजीज़ का जो आना हुआ पाकिस्तान में, उस वजह से हमने देखा कि इधर कलाशंकोव कल्चर में बहुत इजाफा हुआ, मनशियात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, अमन अमान का बहुत बड़ा मसला हमारे लिए खड़ा हो गया। तो इस सिलसिले में भी हमारी मीटिंग्स जारी हैं, लेकिन अफगान महाजरीन के बारे में बहुत मोहतात तरीके से काम लिया जा रहा है। इस वक्त हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लोग जो वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, जो वहाँ डेली बेसिस पर अपने कारोबार के हवाले से जाते हैं अफ़गानिस्तान और वापस आते हैं, ये कोई 10 से 15 हज़ार के करीब लोग हैं। तो उनका आना जाना है, बाकायदा तौर पर कोई रजिस्टर्ड माजर अभी तक हमारे पास नहीं आया। हमने बॉर्डर्स में अपने तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया है, इनकी स्कैनिंग की जा रही है। अगर कोई मरीज़ आ जाए, कोई उस चमन के इलाज के गर्ज से इंसानी बुनियाद पर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर उसको जो है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस अपने उसमें ले लेते हैं, उनका रिकॉर्ड ले लेते हैं, उनके आने का टाइम, उनके जाने का टाइम सब अपने साथ करके वो उसको बाकायदगी से मॉनिटर कर रहे हैं कि इस आड़ में कोई दहशतगर्द या कोई मुल्क दुश्मन अनासर या कोई गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ना आ सके। अफगानिस्तान की सूरत हाल और इसके खित्ते पर असरात का सवाल हो या दुनिया में पेश आने वाले दीगर अहम वाक़यात के पीछे छुपे मुहर्रिकात, अहम खबरों पर तफसीली जायज़ों और माहिरीन की राय के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा। facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के साथ तोरखम के मुकाम पर सरहद की बात करें तो वहाँ सूरत हाल मामूल पर आ रही है। अफगानिस्तान की जानिब सिक्योरिटी और कस्टम्स के मामला तालिबान ने संभाल लिए हैं, जिसके बाद बॉर्डर से सामान की नकलो हमल जारी है। अफगानिस्तान से फलों के ट्रक पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब भी ऐसे ट्रकों की लंबी कतारें लगी हैं जो अफगानिस्तान दाखिले के मुंतज़िर हैं। अफगानिस्तान में फंस जाने वाले अफगान शहरी भी तोरखम के रास्ते अपने वतन वापस जा रहे हैं। इस वक्त तोरखम बॉर्डर पर क्या नज़रुल इस्लाम ने देखा, चूँकि वो विज़िट कर रहे थे अभी रिसेंटली, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। नज़र, क्या देखा आपने तोरखम के बॉर्डर पे, क्या सिचुएशन है दोनों साइड की बॉर्डर्स पे? जी असद, इससे पहले आपने चमन की बात की कि वहाँ पर लोगों का जो फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम पाक अफ़गान बॉर्डर क्रॉसिंग की बात करें तो 5 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, जहाँ जिनके ज़रिए ट्रेड भी होती है और नक़्ल हमल भी होती है। ताहम तोरखम का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। 65% ट्रेड और नक़्ल हमल जो है वो इस क्रॉसिंग पॉइंट के ज़रिए होती है। कोविड से पहले इस क्रॉसिंग के ज़रिए तकरीबन 25 से 30 हज़ार अफराद रोज़ाना आर पार होते थे। फिर कोरोना ने कुछ वजह से ये जो नक़्ल हमल है ये मुतासिर की, लेकिन अब जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है तो सूरत हाल मुकम्मल ही चेंज हो गई है। इस वक्त अगर हम तोरखम बॉर्डर पे देखें तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 2000 अफराद जो हैं वो आर पार होते हैं, जिसमें से इंटरेस्टिंगली जो अफ़गान लोग हैं जो अपने मुल्क जाना चाहते हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तकरीबन 90% ऐसे अफ़गान जो यहाँ पर या इलाज के लिए आए या यहाँ पर वो काम करते थे और उनकी फैमिलीज़ वहाँ स्टक हैं, तो वो चाहते हैं कि वो वापस जाएं दूसरी तरफ। दूसरी जानब अगर हम ट्रेड का देखें तो इस क्रॉसिंग के ज़रिए तकरीबन कोई 1200 से 1400 ट्रक्स जो थे उनका फ़्लो होता था डेली की बुनियाद पे। अब जो है वो बहुत कम रह गया है, वो तकरीबन 500, 600 या 400 के करीब रह गए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की जानिब से जो ताजरान थे
وہ کافی زیادہ بے چین ہیں. انسرٹینٹی افغانستان میں زیادہ ہے، بینکس وہاں پہ بند ہیں، وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ان کی کہیں ڈوب نہ جائے. تو اس وجہ سے ٹرکس ہماری طرف بھی بہت زیادہ کھڑے ہیں، لیکن وہ یہاں سے ایمپٹی جاتے ہیں اور وہاں سے بھرے ہوئے آتے ہیں. افغانستان سے زیادہ تر جو چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں وہ پیرشیبل آئٹمز ہیں، جیسے لیٹ سے کوکمبر ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا، گرما ہو گیا یا انگور ہو گئے، تو وہ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک انسرٹینٹی کی صورتحال ہے. ٹریڈ پر جو اس کا اثر ہے وہ کافی زیادہ پڑا ہے. تاہم جو ہماری بات ہوتی ہے وہاں پر کسٹم حکام سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہاں پہ گورنمنٹ آ جائے گی تو وہ توقع کرتے ہیں کہ پھر شاید یہ مومنٹم پکڑے. رائٹ، بہت بہت شکریہ نذر الاسلام ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا. ٹریڈ کی سچویشن کیا ہے بارڈر پہ، اور سب سے بڑھ کے اس وقت آپ نے جس طرح سے بتایا کہ جو جانے والے لوگ ہیں افغانستان میں وہ زیادہ ہیں افغانستان سے پاکستان آنے والوں کی نسبت. بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. مرگی ایک اعصابی مرض ہے جس میں مریض کو کسی بھی وقت دورہ پڑ سکتا ہے اور اسے اپنی ذہنی اور جسمانی حالت پر کنٹرول نہیں رہتا. دورے چونکہ اچانک پڑتے ہیں، اس لیے یہ مرض روزمرہ کے کام کاج اور میل جول میں رکاوٹوں کا سبب بھی بن سکتا ہے. آج لائف 360 میں صبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ اگر آپ یا آپ کے خاندان کے کسی فرد کو اس مرض کا سامنا ہے تو کیسے اپنے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ایپیلیپسی یا مرگی ایک دماغی بیماری ہے جو کسی بھی عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے. عالمی ادارہ صحت کے اعداد کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 5 کروڑ افراد کو مرگی کا مرض لاحق ہے. مرگی کا مرض دنیا کی تمام ذہنی بیماریوں میں سب سے عام مرض ہے. مرگی کے 80% مریضوں کا تعلق درمیانی اور کم آمدنی والے ملکوں سے ہے، اور مرگی کے مریضوں کو قبل از وقت موت کا خطرہ 3 گنا زیادہ ہے. عالمی ادارہ صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ صحیح تشخیص اور علاج سے مرگی کے 70% مریضوں کو بیماری کی وجہ سے پڑنے والے دوروں سے بچایا جا سکتا ہے. جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والے ایک مطالعے کے مطابق پاکستان میں ہر 1000 افراد میں سے تقریباً 10 کو مرگی کا مرض ہے. پاکستان میں مرگی کے مریضوں کی تعداد تقریباً 13,80,000 ہے. ویسے عام طور کے اوپر مرگی کا علاج دوائیں ہی ہوتی ہیں، اور دواؤں کے ساتھ 70% جو مریض ہیں وہ ان کی کافی حد تک مرگی کنٹرول میں ان کے دورے آ جاتے ہیں. ایک مربوط ہمیں سسٹم چاہیے ہوتا ہے ان کا علاج کرنے کے لیے، جس میں طبی، اقتصادی، سماجی اور زندگی کا ہر وہ شعبہ جو کہ مرگی جس پہ اثر انداز ہوتی ہے تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوتا ہے، مشاورت کرنی ہوتی ہے مریض کے ساتھ اور مریض کے لواحقین کے ساتھ. جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہی میں شائع ہونے والی ایک اور رپورٹ کا کہنا ہے کہ ملک میں ٹرینڈ نیورولوجسٹ کی شدید کمی ہے. پاکستان میں ہر 20 لاکھ افراد کے لیے ایک نیورولوجی اسپیشلسٹ ہے، جبکہ امریکہ میں تقریباً 23,500 افراد کے لیے ایک نیورولوجسٹ ہے. آپ ان کی کوالٹی آف لائف کو امپروو اس طرح کریں گے، وہی والی بات کہ ہولسٹک مینجمنٹ، ایک مربوط طریقہ جس میں آپ کو ہر چیز میں کاؤنسلنگ کرنی ہے. اگر ایک فیمیل ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، اکثر شادی نہیں کرتے ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے، تو آپ ایز اے ڈاکٹر آپ کو کاؤنسل کرنا ہوتا ہے. آپ ان کے ان لاز کو لا کے کاؤنسل کریں، آپ ان کے پیرنٹس کو کاؤنسل کریں. اسکول میں بچوں کو، کیونکہ ٹیچرز کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ یہ کہہ کے نکال دیتے ہیں کہ دوسرے بچے ڈر جاتے ہیں، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے تو واپس آ جائے گا. اگر دوائیاں صحیح سے دی جائے تو ایک بہت ہی سمپل سی یہ بیماری ہو سکتی ہے جس کو آپ دوائیاں لیں، ٹائم سے لیں، پابندی سے لیں، صحیح مقدار میں لیں، اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، اینڈ یو کین بی ایز گڈ ایز یو اینڈ می. مرگی کے مریض کو کسی وقت بھی دورہ پڑ سکتا ہے، اور یہ دورے یا سیشز مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں جو مریض کے روزمرہ کے کام کاج، تعلیم اور نوکری کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. کیونکہ سیجرز کے دوران مریض کو اپنی ذہنی اور جسمانی حالت پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو ایسے میں ماہرین کہتے ہیں کہ مریض کو محفوظ رکھنا اہم ہے. مرگی کے ایسے مریض جن کے دوروں کی شدت اور تعداد زیادہ ہو، انہیں ویگس نرو اسٹیمیولیٹر نامی امپلانٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے. پاکستان میں پہلی بار ویگس نرو اسٹیمیولیٹر کی کامیاب سرجریز
लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में की गई हैं। सबा शखान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स तकरीबन 2 दहाइयाँ पहले शुरू हुए। कई हलकों की जानिब से इन चैनल्स पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि ये गैर मयारी मवाद पेश कर रहे हैं, मगर ये तनकीद किस बुनियाद पर की जाती है और चैनल्स वालों का क्या कहना है, इस पर हम व्यू 360 में आपके लिए लेकर आएंगे जल्द ही एक तफसीली रिपोर्ट। इस वक्त देखते हैं इसकी चंद झलकियाँ। जिस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा कमी महसूस करती हूँ वो एक लहजा है। मैन वुमन रिलेशनशिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यस, लेकिन पूरे वक्त हर चैनल पर कोई इससे मुख्तलिफ बात नहीं हो रही। और शो के आखिर में चलते हैं सूबा सिंध, जहां अचरोथर के कुदरती नज़ारे देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ की झीलें, जी हाँ, अचरोथर की झीलें जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, उनकी सैर करा रही हैं सिद्रा डार अपने इस रिपोर्ट में। जिला सांगड़ का अचरोथर अपनी खूबसूरत झीलों की वजह से जाना जाता है। यहाँ मीठे पानी की झीलें भी हैं और नमक की झीलें भी, लेकिन ये दिलफरेब मनाजिर अब भी बहुत से लोगों की नज़रों से ओझल हैं। आइए आज हम आपको सैर कराते हैं इन्हीं खूबसूरत झीलों की। बोतार नामी इस झील तक आने का रास्ता सहरा से गुजरता है। माहीगीरों के रोजगार का जरिया ये झील अब तफरीह गाह में बदलती जा रही है। और यहाँ पर कहा जाता है कि 200 से ज़्यादा झीलें हैं और ये सब जो हम मौजूद हैं ये यहाँ की सबसे खूबसूरत झील है और इसे बोतार लेक कहा जाता है। इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें काफ़ी जो है कंवल के फूल हैं, कंवल के पौधे हैं जो इस झील को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और ये झील 7 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 1.5 किलोमीटर जो है चौड़ी है। तो जब से सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ, हमारे काफ़ी जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने भी कुछ फ़ोटोज़ लेकर झील की जो है वो अपलोड की सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से लोगों को पता चला, मुझे पता चला, तो मेरी तरह और भी काफ़ी लोग आए, उन्होंने यहाँ की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ की और इसी तरह से ये झील प्रमोट हो रही है और अब काफ़ी टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। सहरा के दरमियान ये झील किसी नखलिस्तान का मंजर पेश करती है। करीब करीब लोगों के शहर आते गए, फिर जो लोग थे दूर के, कराची के, हैदराबाद के, ऐसे ऐसे दूर के आते हैं। ये कारों मारों नहीं आ सकती, सही है, ये लॉन्ग जीप आ सकती है और कोई भी गाड़ी नहीं यहाँ आ सकती। जो रेगिस्तान का इलाका है ना, इसी वजह से दूसरी कोई गाड़ी नहीं आ सकती। अचरोथर में खारे पानी की भी कई झीलें हैं जिनसे नमक निकलता है। नमक की ये झीलें ज़मीन पर बर्फ़ की तह की तरह नज़र आती हैं और सूरज की किरणें इस नज़ारे को मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। यहाँ सुबह से शाम तक मज़दूर झील से नमक निकाल कर बोरियों में भरते हैं, जिन्हें छोटे ट्रकों पर लाद कर शहर रवाना किया जाता है। अपने ताल के खिपरे में झीलें बहुत है, जैसे इनके लिए दूसरी झीलें भी आए, ऐसे नमक नहीं होता है, इसी ये 3-4 झीलें हैं जो इसी में नमक निकलता है। दूसरी जगह पर नमक नहीं, ऐसे झीलें हैं, पानी वाली झीलें हैं। ये नमक निकलता है, हम निकालते हैं, ये सारे पाकिस्तान में नमक जाता है, उसी वजह खाने में ये इस्तेमाल होता है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, ज़िला सांगड़, सिंध। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।